بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضرین خدمت ہیں۔ آج ہم 2-3 اہم موضوعات پہ بات کریں گے جو ظاہر ٹاک آف دی ٹاؤن ہے مہتاب صاحب بیسکلی۔ ایک تو جو رپورٹ جمع ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو جیل میں ہیں 2-2.5 سال سے تقریباً ہو چلے۔ دوسرا ان کی صحت کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں اور اس پہ کیا مزید اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ سولر کے حوالے سے آپ کو اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ فکس ٹیکس لگ رہا ہے بجلی کے بلوں پہ، جو چھوٹے یونٹ والے لوگ ہیں، ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ناظرین۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دن بھی ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ سولر کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ نیٹ میٹرنگ کی، نیپرا نے اس پہ اس دن نوٹیفیکیشن کر دیا تھا مہتاب صاحب۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد یکے بعد دیگرے اب جو بجلی کے وزیر ہیں پاور کے، اویس لغاری، وہ قومی اسمبلی میں تشریف لا رہے ہیں اور مختلف انداز میں اپنی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے کچھ بات کی تھی، پھر اس بات پہ بہت ساری لیدے ہوئی، پھر آج انہوں نے اس کی کچھ کلیریفیکیشن کی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے سولر نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور تیسری اہم بات جو مہتاب صاحب لے کے آئے ہیں وہ ہے کہ متحدہ عرب امارات، جو کہ ہمارا ایک درینہ اور محسن مسلمان خلیجی ریاست ہے، ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات تھوڑے بہت چل رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ کچھ شاید بہتر نہیں ہے، کچھ ناراضگی ہے یا دوری ہے یا کچھ کنسرنز ہیں۔ تو ان کے مختلف آسپیکٹس پہ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، تو اس میں کچھ ایک دو اور نئی چیز ہے، اس پہ بھی مہتاب حیدر صاحب بات کریں گے۔ تو پہلے تو مہتاب حیدر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اب عمران خان کی جو صحت کے معاملے کو لے کے جب سے وہ پیمس گئے، پھر خبریں لیک ہوئیں، پھر یہ سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کر لیے اچانک، پھر وہ انہوں نے جو فرینڈ آف سپریم کورٹ جو عمران خان کے وکیل ہی بنا دیے سلمان صفدر، وہ گئے 7 صفحوں کی رپورٹ انہوں نے جمع کروا دی۔ اس میں جو دیکھیں چیدہ پوائنٹس ہیں جس پہ بہت زیادہ شور ہے اور کنسرننگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کی جو دائیں آنکھ ہے جس کی وہاں پہ انہوں نے کچھ ٹریٹمنٹ کی جا کے پیمس میں، اکارڈنگ ٹو رپورٹ 85% عمران خان کہتے ہیں کہ اس کا ویژن جو ہے کلیئر نہیں ہے۔ تو تقریباً ابھی تک وہ نظر دائیں جو آنکھ ہے ان کی وہ مکمل طور پہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جی اس حوالے سے۔ دوسری بات انہوں نے جیل کی کنڈیشنز کے حوالے سے کی، سیکیورٹی کے حوالے سے شاید انہوں نے اطمینان کا لکھا ہے، لیکن جیل کی جو کنڈیشنز ہیں، جو انٹرنل ان کی ہائیجین اور دوسرے معاملات ہیں، اس سے وہ تھوڑے سے ناراض ہیں، سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ انہوں نے بات کی مچھروں کی بات کی اور چیزوں کی بات کی، بیسک فیسلٹیز انہوں نے کہا جو میری ہیں وہ مجھے صرف دے دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک اہم بات ان کی یہ کی، پھر بچوں سے کوئی رابطہ نہیں اور چیزیں نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے 2-3 چیزیں اہم جو کرکس تھا نا ان کی رپورٹ کا وہ یہ تھا، ایک تو آنکھ کا ویژن مسلسل جو خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں اور صرف 15% رہ گیا ہے۔ ہاں جی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں 3 مہینے سے یہ جو پرانے وہ ہیں یا اب نئے ہیں ان کو سپریڈنٹ کو بتاتا رہا ہوں، لیکن اس کو کوئی نوٹ نہیں اس طریقے سے کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں چاہ رہا، مجھے صرف بیسک چیزیں دے دیں، کتابیں دے دیں اور یہ ٹریٹمنٹ دے دیں، اور میری فیملی سے، امیجیٹ فیملی سے، بہنیں اور بچوں سے ملاقات یا بات چیت۔ تو یہ 3 ان کی بنیادی بات ہے جس کو چیف جسٹس پاکستان نے انٹرسٹنگلی اور سرپرائزنگلی، ویسے پھر ہم اس کے باقی اسپیکٹ پہ آتے ہیں، انہوں نے جو امیجیٹ فیملی ممبر کا جانا یا وہاں پہ ڈیورنگ دی ایکسپرٹ جو انہوں نے کہا کہ اسپیشلسٹ بھیجیں 16 فروری تک ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ وہاں پہ ان کا موجود ہونا اس کی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اچھا، ایک چیز جو ہے نا یہ بھی ایک گلانی دلچسپ صاحب، بات ہے ویسے۔ گلانی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب کی اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو رائٹ آئی ہے ہاں جی، اس کی وین صرف 15% ہاں رہ جی، گئی۔ 85% تقریباً صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ جیل کے مینولز ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جی، تو پولیٹیکل پرزنر ہونے کے ناطے، سابقہ پرائم منسٹر ہونے کے ناطے، ان کی جو یہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور ملاقاتوں کے حوالے سے اور فیسلٹیز کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں، سمجھتا ہوں کہ جائز باتیں ہیں، اور جائز باتیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ میں ایک اور اسپیکٹ کی طرف آپ کا اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، لگ یہ رہا ہے جس انداز میں آج منصور ایوان صاحب نے سپریم کورٹ میں اس کو اٹارنی کیا، جنرل، اٹارنی جنرل نے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ بیک ڈور پہ کوئی نہ کوئی بات چیت کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ برف جو ہے وہ پگھلی ہے۔ اب یہ بات آگے کس حد تک بڑھتی ہے
اٹ از یٹ ٹو سی، لیکن کچھ نہ کچھ بات چیت کا کوئی نہ کوئی پروسیس جاری ہے. ہاں جی، یہ جو کئی ایسے ہمارے جو صحافی دوست ہیں اور اینکر پرسنس ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے گھر سے زیادہ قریب ہیں اور وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں یا ان تک کچھ رسائی ہے، لے نہیں سکتے، ان کو انفارمیشن دی جاتی. ہاں چلیں ایک یہ بھی آسپیکٹ ہے، لیکن وہ پوچھ بھی تو سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ انفارمیشن دی جائے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی مجھے کچھ بتاؤ، کوئی ایسی بات نہیں بتاتے نہیں. میرا خیال ہے نہیں آپ نہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں نا، وہ بھی تو کچھ پوچھ سکتے ہیں. رپورٹ تو نہیں ہے کہ ادھر سے فیڈ ہونی ہے ہر چیز، کاؤنٹر کوشچن ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جی کہ یہ ترتیب ہے ایک، یہ پہلے ہسپتال گئے، پھر آنکھ خراب ہوئی، پھر این آر او کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، خاموشی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سر جی، اس بنی میں دو گالا چیزیں اور بھی امپورٹنٹ زمان پارک یا ہسپتال. اور دو چیزوں کو مینشن کرنا آپ بھول گئے. لیڈر آف دا ہاؤس ان لوور اور سینٹ میں وہ نوٹیفائی ہوئے، انہوں نے کہا، اور اس کے بعد ایک پروسیس لگتا ہے. پھر پرائم منسٹر سے سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی. ہاں وہ بھی ہوئی. پھر شہزادہ محسن نقوی، وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، کور کمانڈر بیٹھے ہیں، گپ شپ ہوئی ہے. پھر پی ایس ایل کے میچز بھی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم پشاور میں کروائیں گے. تو اچھی کچھ بات نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی معاملات چل رہے ہیں. ہاں دیکھیں اب اس کی دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے جو جن اپنے صحافی بھائیوں کی دوستوں کی میں نے مثال آپ کو پیش کی کہ یہ آسپیکٹ دینا کہ اب اپنا بابا اوپر رکھ لیں ہم اور کہیں کہ جناب یہ ڈیل ہے، یہ این آر او ہے. ٹھیک ہے، ایک آسپیکٹ یہ ہے. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے جو اہم ہے میرے نزدیک، اور تیسرا شاید اس سے بھی اہم ہے جو میں آخر میں بات کرتا ہوں اس موضوع کے، کہ اس سے اہم یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو کیا آپ کے خیال میں صحیح نہیں ہو رہا ہے؟ صحیح ہو رہا ہے. اگر کوئی بات چیت کا دروازہ کھل رہا ہے، اگر کوئی فلیکسیبلٹی جس کو ہم تو مطلب کہ بار بار درخواست کر کے پیٹ کے ہم یہ عرض کرتے رہے پی ٹی آئی والوں سے، اور عمران خان ظاہر جیل میں تو ہماری آواز کہاں جانی تھی کہ کچھ تھوڑی سی آپ ہی مہربانی کر کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں نا. ان سے بھی ریکویسٹ ظاہر ہے، ان کی تو لچک پہلے بھی تھی. دیکھیں یہ میں نے اپنے پہلے ہی پروگرامز میں کہا تو ان کی لچک تو بار بار اشارے آتے رہے تھے یار. لیکن عمران خان کو چاہیے تھا تھوڑی سی فلیکسیبلٹی. ابھی بھی ہم ان سے درخواست ہی کر سکتے ہیں نا ایز اے پاکستانی، ایز اے جرنلسٹ، یار تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لائیں اور سسٹم کو آگے لے کے جائیں. پنڈی والوں کو کیوں نہیں کہتے وہ بھی فلیکسیبلٹی لائیں؟ نہیں، وہ انہوں نے تو پہلے بھی شو کی تھی بائی دا وے. کیسی؟ کیا تو ان کے رکھ دیتا نے کام نوسی کہنے فلیکسیبلٹی کی تو مجبوراً رکھا انہوں نے بات جو. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد کریں تو میرا خیال ہے ایک دو کلیئر پریس کانفرنسز جن میں اشارے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی تھیں. اس سے پہلے جو میں نے عرض کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، پھر جو عمر عطا بندیال تھے، ہم نے اس دن بھی بات کی تھی، یہ ان کو وہاں پہ پیش کیا گیا، عمران خان کو بلایا گیا امیجیٹلی کیونکہ وہ ان کو کسٹڈی میں لے گئی تھی رینجرز. کیا کہا گیا تھا کہ آپ کول ڈاؤن کریں چیزوں کو، آپ کو پتہ نہیں باہر کیا ہوا ہے. سمجھیں اس چیز، یہ ایک کلیئر میسج تھا، چاہے وہ ان کورٹ کی طرف سے آپ یہ تھا. سمجھتے ہیں کہ ججز اسٹیبلشمنٹ کا میسج دے رہے تھے؟ اور یار نہیں، وہ کلیئر میسج ایک یہ تھا جو ہم اپنے پروگرام میں عرض کر رہے ہیں کہ یار کوئی فلیکسیبلٹی لاؤ، کوئی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرو. کیا ملک کو انارکی کی طرف لے کے جانا ہے، کیا تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانا ہے، یا کوئی صورتحال نکالنی ہے؟ یار ایک صورتحال اور بھی ہے نا سر. تو بہتر یہ ہے کہ صورتحال نکالیں، اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لڑنے مرنے دیں آپس میں، اور عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو مل کے فیصلہ کر لینے دیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو حقیقی معنوں میں جو اس وقت کیا گئے تھے قمر جاوید باجوہ کہ آپ سائڈ لائن ہو جائیں بھائی، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جو جس کی حکومت ہے یہ پیرامیٹرز ہیں، ہمیں کوئی نہ چھیڑے، مجھے یہ بتائیں، یہ ہماری لائن ہے، یہ آپ کی لائن ہے، مجھے یہ بتائیں آگے چل کے کیا ہونے جتنا والا مرضی ہے. لڑو مرو. کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے گا؟ کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو ملک سے باہر بھی آفر کی جا سکتی ہے؟ لیکن یہ ساری باتیں سیاسی باتیں ہیں. اصل چیز ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو آپ اس طرح کا انوائرمنٹ ایٹ لیسٹ ضرور پرووائڈ کریں. کیونکہ ابھی بھی ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ کروڑوں پاکستانی عمران خان کے چاہنے والے ہیں. اب جو بھی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو ملک کی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، ان کو آپ ایک ایسا انوائرمنٹ ایٹ لیسٹ ضرور پرووائڈ کریں جہاں پہ تھوڑا سا کچھ اپنی کو سینسیبل کچن کیبنٹ کے ساتھ وہ کچھ تھوڑی سی چیزوں کو بہتر فرما لیں. پارٹی کے اندر اتنی کھچڑی اب پک چکی ہے ان کے ساتھ بھی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کھچڑی
جان بوجھ کر بنائی گئی. ہاں، اور اس دن بھی جو ہم نے بات کی تھی کہ میں ایک اور جگہ پہ یہ بات کی تھی کہ ریئلائزیشن ان کو ہونی چاہیے. یہ فرینکلی اسپیکنگ یہ اب ٹھیک ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں جو کچھ بھی دیکھیں. اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ظلم و ستم اگر پی ٹی آئی پہ روا رکھا ہے یا کوئی غصہ ہے یا گلا ہے کنڈیمنیبل ہوگا, یقینی طور پہ ہوگا, لوگ بھی کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ نے لڑکے ہی آگے جانا ہے یار, یا آپ کی چونکہ 14 سال 12 سال ایک ہی ٹریننگ یہ ہوئی تھی کہ یہ دونوں باقی چور ہیں تو ان کو تو آپ مائنس کر دیں گے آپ, اور باقی کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی سوچ ہی نہیں تھی. اگر اس وقت نہیں تھی تو آپ کوئی سوچ بنا لیں انڈیپینڈنٹ یار اپنی. اصل میں آپ اگر ایک بڑی سیاسی جماعت بن گئے ہیں عمران خان تو صاحب ملک کو آگے لے چلیں, مہربانی کریں. عمران خان کچھ صاحب گورننس کی طرف جائیں, کچھ پالیٹکس کی طرف جائیں, کچھ ڈیموکریسی پارلیمنٹری پروسیس کی طرف جائیں. ڈیموکریسی تو جو جیسی بھی ہے اپنی جگہ پہ ہے. عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں محمود خان نچکزئی, ہاں جی, اور جو سینٹ میں ہیں علامہ راجہ ناصر عباس, کہ آپ میری بیاف پہ ان کے ساتھ جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں بات چیت کریں. اور اس کے لیے پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی کوئی نہ کوئی اگلے چند دنوں یا چند ہفتوں کے دوران ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی نہ کوئی ملاقات ہوگی. دیکھیں عمران خان صاحب کو جو بات کرنی چاہیے نا وہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز کے درمیان اگر بات چیت ہو سکتی ہے تو انہیں راستہ نکالنے کے لیے ضرور کرنی چاہیے. حالانکہ اس بات سے میں عمران خان صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے سوائے بوٹ پالش کرنے کے ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے پاس اختیار ہے. لیکن ایز اے جیسچر آپ ان کے ساتھ بات چیت ڈائلاگ اوپن کریں اور ایکسپوز کریں ان کو کہ ان سے بات چیت کرنے کا پولیٹیکلی کوئی سلوشن نہیں نکل سکتا. لیکن آپ ان کے ذریعے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کریں گے. راستہ, میرا مقصد یہ ہے کہ راستہ کھولیں. ویسے یہ آپ عجیب بات کرتے ہیں, معافی چاہتا ہوں, بتائیں کہ جی ووٹ پالش. عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا کرتی تھی؟ وہ بھی بوٹ پالش کرتی شیشے تھی, چمکاندی تھی یار. وہ بھی کرتی تھی. تو پھر جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اس سسٹم کو تھوڑا سا بریک دیں, بلکہ بریک کر دیں. ہم تو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ کچھ آپ ڈیفائن کر لیں یار. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ایک میگنا کارٹا سائن کر لیں اب بیٹھ کے, رولز آف دا گیم. ٹھیک بات. ہاں جی, اور اس ملک کو آگے لے جانے دیں, آنے والی نسلوں کو اس بارے میں سوچیں. اچھا سر, جن میں ہم مایوسی دیکھتے ہیں. میں تیسری اہم بات اس سے پہلے بات کر لیں. آخری اہم بات جو ہے یہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ یہ ڈیل ہے یا نہیں ہے. عمران خان این آر او لے رہا ہے, ہار گیا جیت گیا, کس کا بابا اوپر ہے کس کا نیچے ہے, اپنی جگہ پہ ہے. یہ بات. دوسری بات, عمران خان کو کیا کرنا چاہیے مختصراً کہ آپ غلط ہیں صحیح ہیں, جو کورٹ نے بھی کہا تھا اس وقت, ان کو آپ پولیٹیشین سمجھیں اور خود پولیٹیشینس کی طرح بیہیو کریں. بس یہ مہربانی کریں اور سسٹم کو چلنے دیں. پیرامیٹرز بڑے گھر کے ساتھ ڈیفائن کریں اور اپنے راستے پہ چلیں. ملک کو ترقی دیں, یہاں پہ کوئی خوشحالی لائیں یار, یہاں پہ کوئی ذہنی سکون لائیں مہربانی کر کے. فرسٹریشن کو دور کریں, مایوسی کو دور کریں. لیکن ان تینوں سے اہم بات کہ ان سب سے زیادہ ضروری اس ٹائم جو چیز ہے جس کو میرا خیال ہے اب نیچے کیا جا رہا ہے یا اس میں دب رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کا امیجیٹ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن میں یا ایکسپرٹ بلا کے آنکھ کا ٹریٹمنٹ اور باقی بھی علاج پورا طرح سے یہ سب ان سے کی بہنوں کے ساتھ پرائورٹی ہے اور ان کے بیٹوں کے ساتھ, چاہے ٹیلی فونک ہو. اور ویسے یہ کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ان کی کنورسیشن اپنے بچوں کے ساتھ کروائی, بچوں کے ساتھ کروائیں. اور وہ ظاہر فیملی کو اس لیے ملنا دیتے ہیں کہ ایک ہارڈ لائن ہے بہنوں کی نا اس وقت, تو وہ بھی چیزیں فلیکسیبلٹی کے ساتھ طے ہو سکتی ہیں, شرطے کہ جو میں آخری کنکلوڈ کریں کہ انوائرمنٹ ایٹ لیسٹ ایسا پرووائڈ کر دیں, ہاں, جس میں یہ ساری صورتحال کچھ بہتر ہو سکے. کچھ لوگ وہاں بھی جا کے کچھ گزارش کر سکیں, آپ بھی سمجھیں اور اللہ کرے بہتر ہو. میں تو سلوٹ مار کے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں. اچھا سر, دوسری بات کہ مہربانی فرمائیں, رحم کی اپیل میرے آقا. نیٹ میٹرنگ پہ جو ہے وہ کل پرائم منسٹر نے نوٹس لیا ہے سر, اور فار ٹائم بینگ جو نیو ریگولیشنز ہیں اس کے خلاف یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ایگزسٹنگ نیٹ میٹرنگ کے اوپر لوگ وہ 26 روپے والے ہیں ان کو نہیں ان کو نہ چھیڑا جائے, اور وہ کوئی تقریباً ان کی تعداد کوئی 5 لاکھ سے اوپر بنتی ہے. 4 لاکھ 5 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں, تقریباً 4,66,000 ٹو بی ایگزیکٹ. اچھی بات ہے یہ. تو ایک تو ان کا وہ برقرار رکھا جائے. لیکن بھائی جان مجھے ایک بات بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آج اویس لغاری صاحب سے بھی یہ پوچھا ہے. میں نے ان سے کہا ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی کوئی 48,000 یا 50,000 میگا واٹ ہے. آپ نے اگر کیپیسٹی اپنی بڑھا لی ہے اور کیپیسٹی ری پیمنٹ جو ہے 2 ٹریلین ہے آپ کی, تو
آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ آپ لگائیں یا پاکستان کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ وہ معاہدے اتنی کر لگائیں، لیں جا معاہدے کے کریں. یار اس طرح کے سخت قسم کے. ٹھیک ہے، جس میں آپ کے 1 ٹریلین سے زیادہ جو ہے وہ چائنیز کو آپ نے واپس کرنے ہیں. ایک ویسے میں خبر دے دوں آپ کو، یہ خبر ہے پاکستان نے متعدد بار ریکویسٹ کی چائنا سے کہ وہ جو کیپیسٹی ری پیمنٹس ہے جو $16 بلین ہیں جو ہم نے 2030-32 تک واپس کرنے ہیں، اس کی ٹائم بڑھا پیریڈ دیں. کو میچورٹی کو بڑھائیں. نا انکار کر دیا ہے انہوں نے بھی انکار کر دیا. انکار کر دیا ہے انہوں نے. تو وہ دیو پھر انہوں نے وہی نا، وہ کہتے ہیں جی ہم یہ ساورن ایگریمنٹس کے اندر امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی. ہاں جی آپ نے جو ایگریمنٹ کیے تھے یہ سوچ سمجھ کے کرنے تھے، آپ نے ان کے مطابق پیسے دینے ہیں. حکومت پاکستان منسٹری آف پاور متعدد بار ریکویسٹ کر چکی ہے، ایک کمیٹی بھی بنی ہے. یہ کس نے کیے تھے معاہدے؟ یہ معاہدے ویسے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیے تھے، قائد محترم نے کیے تھے. قائد محترم کے پیریڈ میں ہوئے، اور پھر اس قائد کے محترم بعد میاں محمد نواز شریف اس کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں بھی ہوئے. وہ لیکن ظاہر ہے یہ انہی ہوئے کے ساتھ تھے نا، انہی کے زمانے میں ہوئے تھے. وہ انہی کے تھے نا یار بندے اس وقت. تو اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ڈالرز میں ان کو پیسے دینے ہیں. اگر 2 ٹریلین روپیز کی کیپیسٹی ری پیمنٹ ہے 1 سال کی، تو 1 ٹریلین سے زیادہ صرف چائنیز پاور پلانٹس کی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. مسئلہ یہی ہے تو نا یہ ساری جو بات ہے، یہ جو سولر میٹرنگ کا معاملہ ہے بھائی جان، ایک ہی حل ہے. مجھے آخری یہ بات کرنے دیں، لوگ ہائیبرڈ نظام کے اوپر جائیں، لیکن حکومت اس پہ تھوڑی سی خوش ہے کہ ہائیبرڈ پہ جائیں، کم از کم نیٹ میٹرنگ پہ نہ جائیں. چونکہ نیٹ میٹرنگ پہ کیا ہے، آپ جو بجلی پیدا کر کے دے رہے ہیں وہ آپ کے پاس پہلے ہی سرپلس ہے، تو حکومت مزید بجلی لینے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. خالی کرو. تو ویسے اللہ کرے کہ وہ ڈسکوز پرائیویٹ ہونی ہے، تو اگر وہ ہو جائیں یہ تو نہیں ہونی، تو یہ ان کے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹ ایگریمنٹس لوگ کرنا شروع نہیں کر دیں. ہونی. کیا تو آئی ایم ایف نے تو کہا ہوا پرائیویٹ کرو. یہ جون میں ابھی آ رہا ہے نا، دیکھتے ہیں. آئی ایم ایف تو کہہ رہے کرو پرائیویٹ. وہ تو کہا ہے 3 کے کنسیشنل فیصلہ ایگریمنٹ کا مرحلہ کس کا پیسکو کا ہے، اور 2 اور ہیں. لیکن بھائی جان نہیں ہونی، نہیں ہونے. دیکھ لیجیے گا. جون تک کی ڈیڈ لائن ہے، 3-4 مہینے ہیں. منسٹری آف پاور تو کہتی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں دے دی ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کو، لیکن ہونا نہیں ہے. باتوں میں ایک بات آپ کی پریڈکشن ٹھیک ثابت ہوئی، مجھے وہ کرنے دیں. آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا. چلو یار میچ کتنے آ گیا، وہ 15 تاریخ کو میچ ہے نا. وہ ٹھیک ہے، میچ ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ نہ ہو یار انڈیا سے ہار نہ جائیں. چھوڑے آپ یار، اچھی بلی ایک سیریس بات ہو رہی ہے. نہیں، بڑی ضروری بات ہے. لوگ پریشان ہیں سولر کے حوالے سے، اور جنرلی میں یہ کہہ رہا تھا اصل چیز جو دب گئی ہے مہتاب صاحب، جو آج پھر میڈیا نے ہائی لائٹ کرنا شروع کی ہے. ایک تو پرائم منسٹر نے کہا جی اپیل فائل کر دیں، تو وہ ریویو میں چلے جائیں گے. تو وہ اپیل کو کہا یہ پرائم منسٹر کی وہ ایک سمجھ لیں ریکویسٹ سمجھا جائے گا، تو نیپرا فار دی ٹائم بینگ سسپینڈ کر دے گا اپنا نوٹیفیکیشن لائکلی. نمبر دو یہ جو پرائم منسٹر کی اپیل ہے، یہ کیا اسی طرح کی اپیل ہوگی جو انہوں نے سردار ایاز صادق کی تنخواہ پہ کی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ نے بڑی دور کی یاد دہانی کرائی ہے. بات جو پتہ کچھ بھی نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سولر ہے نا اور روف ٹاپس پہ سولر ہے، یہ پاور سیکٹر جو ہے نا یار، کچھ ریالٹیز، کچھ حقائق. پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ پیسے ہم نے جھونکے ہیں پاور سیکٹر کے اندر. یہ پاور سیکٹر سسٹینیبل نہیں ہے. یہ پاور سیکٹر جو ہے نا، یہ پاکستان کی معیشت کو ڈبو دے گا. یہ پاور سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے معیشت کو ڈبو دے گا. آپ کو پتہ ہے عام گھر جو جنرل ہے 40-50 ہزار روپے انکم ہے جس کی، اس کی انکم کا 40% جو ہے وہ بجلی کا بل ہے. ایسے ہی ہے. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا. بہت زیادہ مشکل حالات ہیں، اور ابھی پھر گرمیاں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے. بالکل پنکھے چلنا شروع ہو جائیں گے اسی. لیکن خیر چھوڑے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوڑے سے مراد یہ ہے کہ یار اسی ملک میں رہنا ہے، انہیں تنخواہ پہ کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے. مجبور بیچارے لوگ غریب پستے رہیں گے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ اس میں جو فکس ٹیکس والا ایشو ہے وہ اوور شیڈو ہو گیا ہے. بالکل. ایک طرف وہ سولر پڑ گئی ہے بھائی. وہ آپ جو یہ مزید ٹیکس لے رہے ہیں آپ، میٹر ٹیکس کے بعد فکس ٹیکس 500 سے 1000 پہ یا جو بھی آئے گا پتہ چل جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ وہ کس چکر میں یار 100 یونٹس والے پہ جو استعمال کرے گا نا 200 روپے ہے، جو اس سے اوپر استعمال کرے گا اس پہ 300 ہے، 500 ہے، 700 ہے، اور جو زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس پہ کم ہے. بھائی جان مسئلہ نہیں سمجھے آپ. اس حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو ڈومیسٹک پروٹیکٹڈ تھے
پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ، سن لے بات، وہ سارا ختم کر دی ہے، اور جو عام آدمی سے اور ڈومیسٹک کنزیومر سے جو پیسے وصول کریں گے نا، اس کی سبسڈی دیں گے انڈسٹریلسٹ کو، وہ تو آپ ایکسپورٹرز نے کو۔ اس دن بتایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی انفلیشن میں جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں 1% سے زیادہ کا اضافہ صرف اس وجہ سے ہوگا، اللہ، اور وہ پتہ ہوگا کس پہ سب سے زیادہ اثر، جو بالکل لوئسٹ آف دا لوئسٹ ایب پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ویسے غریب بھی ترین لوگ۔ لویسٹ آف دا لویسٹ سے اوپر بھی تھوڑے سے ہیں، وہ اگلا مہینہ ویسے بھی ان کا ہائی انفلیشن کا ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو اور رمضان۔ بتاؤں، اب اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کرنا ہے ہم نے، ایک کمیٹی بنائی ہے حکومت نے غربت کے اعداد و شمار نکالنے کے لیے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں سے؟ کاغذوں سے نکالنے کے لیے کہ ایک سروے ہوا ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتا ہے آفیشیل، اس کے ایسٹیمیٹس کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے۔ چکر اس ٹائم پتہ ہے کیا ہے؟ پلاننگ کمیشن میں بنی ہوئی ہے، اور پریشانی ہے حکومت کو، غربت میں اضافہ ہو گیا ہے 7-8%، اور سب سے زیادہ غربت میں پتہ ہے کہاں اضافہ ہوا ہے؟ سندھ اور پنجاب کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں باقاعدہ اس کے ایسٹیمیٹس لے کر ایک پروگرام کروں گا، بلکہ ایک سرکاری ادارہ ہے جس نے ایسٹیمیٹس نکالے اور اس کو روک دیا گیا عین موقع پہ کہ آپ نے نہیں بتانے۔ یہ تو حکومت فگرز صاحب کو اچھا کی رپورٹ بتا رہی ہے لیکن جھوٹ بول رہی ہے۔ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ جناب علی آپ اس چیز کو نوٹ کریں، ایک طرف تو ہم کلیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ گروتھ اور اکانومی تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے یا اس راستے پہ چل پڑی ہے، اگر چل پڑی ہے تو آپ بار بار جو نچلا طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، سیلریڈ کلاس ہے، اس کو پھر کیوں نچوڑی جا رہے ہیں؟ آج کل پتہ ہے کس میں ہے؟ اس کی میتھڈالوجی کے اندر کچھ اس طرح سے ٹنکرنگ کریں ہاں، کہ وہ جو 7-8% بڑی ہوئی 21% سے 28-29% پہ چلی گئی ہے۔ آپ ان کو کاغذوں میں امیر کر دیں، ہاں بالکل۔ تو کاغذوں میں امیر کر دیں، کوئی بات ٹائم نہیں۔ ہو گیا ہے آخر میں ایک بات مجھے کرنے دیں یو ای کے حوالے سے۔ ہاں جی، یو ای کا رول اوور ہے جو 1 مہینے کے لیے انہوں نے کیا تھا، وہ $2 بلین والا 16 تاریخ $1 بلین کی $1 بلین کی ڈیڈ لائن ہے، اور دوسرے کی 23 ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ ایک دن ہے، ایک علیحدہ ہے، اور ایک آگے جولائی میں ہے۔ بھائی جان $3 بلین ہے ان کا، $3 بلین ان کا ہے، $2 بلین اس مہینے کے دوران ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دیں؟ ریلکٹنٹ ہے، کیا بھی نہ انہوں نے، تو آپ کی مزید 2 یا 3 مہینے کے لیے وہ ایکسٹینڈ کر دیں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ آپ کو یہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں یہ تو ہائی لیول حکومتی معاملہ ہے، چانسز ہیں کافی حد تک کہ شاید وہ آخر میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم دے دیں، ادروائز ظاہر ہے میں بتا رہا ہوں نا کہ لیکن یہ ہم نے اس دن شاید 2 یا 2.5 مہینے وہ اس ایکسٹینڈ دن کر بھی ہم دیں۔ نے اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کی تھی کہ یو ای کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ کس طرح جا رہے ہیں، اور کیا کیا اس کے پیچھے معاملات ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ ہیں، کچھ ریزنز ہیں، کچھ زرداری صاحب بھی گئے تھے، اور اس کے اسحاق ساتھ ڈار صاحب بھی ابھی گئے بھی تھے، آپ ایک اور سیکٹری فائنانس بھی گئے تھے۔ ہاں جی، ابھی ایک اور چیز آپ دیکھیں نا، اسی میں ملا لیں، آپ نے کرکٹ کی بات کی تھی، آخری بات کر لیں، پروگرام لمبا ہو گیا، کہ ایون بات وہ ہے وہ جو اس دن ہم کر رہے تھے جیو پولیٹیکل، ایک طرح سے تھوڑی سی بات وہ بھی ہے، کچھ پرائرٹیز کی بھی بات ہے، کچھ کو مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی بات ہے۔ تو یو اے ای کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے آپ کو کہ آپ انڈیا کے ساتھ میچ کھیلیں۔ بالکل وہ مان لیا۔ ویسے چلے بھائی اتنا کہنا ہی کافی ہے، میں جو کہنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ہم مان رہے ہیں، تو وہ بھی میں تھوڑا یہ نہیں تھوڑا کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ وہ کیمپس کا اندازہ لگا لینا تھوڑا سا۔ صحیح ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت کمپریہنسو تمام ایشوز کے اوپر کھل کے بات کی ہے، اور آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شیئرنگ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میکسیمم لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کمنٹس بھی کریں اور شیئرنگ بھی کریں، اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئرنگ بھی کریں اور کیئرنگ بھی کریں، کیئرنگ بھی کریں۔ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔